سورہ نساء آیت نمبر 16۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 157۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، واللذان یأتیانها منکم فآذوہما، اور جون سے دو شخص تم میں سے بے حیائی کا ارتکاب کریں، بے حیائی کا کام کریں، فآذوہما، تو تم ان کو اذیت پہنچاؤ، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، رجوع کر لیں، اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو تم ان سے کچھ تعرض نہ کرو، ان سے اعراض کرو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے مختلف حقوق کو بیان کیا، اور اسلام نے تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ ان عورتوں کو ان کے حقوق گویا کہ ان کی دہلیز تک دی ہے، ان کے گھر تک دی ہے۔ اور ساتھ کل کے درس میں یہ بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ اب جب ان عورتوں کے یہ سارے حقوق ہے تو ان کو بھی کسی قانون ضابطے کی پاسداری کرنی ہوگی کہ ان کو بے حیائی، فحاشی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، روکنا ہوگا، ہر قسم کی فحاشی اور یعنی بے حیائی سے رکنا ہوگا۔ پھر بھی بالفرض والمحال اگر وہ اس قسم کی بے حیائی کا ارتکاب کر لیتی ہیں تو اس کے متعلق کل کے درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ ایسی عورتیں جو زنا کا ارتکاب کریں تو 4 گواہ ہونے چاہیے، گواہی مل گئی تو پھر ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ڈسکس ہو چکا۔ آج کی اس زیدس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے واللذان یأتیانها منکم، کہ اسی طریقے سے اگر کوئی دو آدمی بے حیائی کا ارتکاب کرے، کوئی بھی آدمی بے حیائی کا ارتکاب کرے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس کے 2 معنی بیان فرماتے ہیں۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کا بھی ما قبل کی آیت کے ساتھ تعلق ہے کہ جس طریقے سے عورتیں زنا کا ارتکاب کریں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، ایسے ہی اگر مرد بھی زنا کا ارتکاب کریں، کسی عورت کے ساتھ زنا کا ارتکاب کریں تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے، وہی 4 گواہ لائے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کی جو سزا ہے جیسے کہ سورہ نور کے آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے وہی ان کے ساتھ ہے۔ لیکن بعض حضرات مفسرین کرام جیسے قاضی ثناء اللہ صاحب قاضی پانی پتی رحمہ اللہ اپنی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس میں موصول مذکر کا استعمال کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 2 آدمی اگر آپس میں بے حیائی کا ارتکاب کریں، جس کو ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے، اگر وہ اس قسم کا ارتکاب کریں تو ان کی کیا سزا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔
محترم سامعین کرام، مرد کا مرد سے لذت اٹھانا، ہم جنس پرستی کرنا، یہ فعل قوم لوط والا عمل کہلاتا ہے۔ تاریخ انسانیت کے اندر سب سے پہلے یہ برا اور قبیح فعل جس قوم نے سر انجام دیا، وہ سیدنا لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے کیا۔ وہ قوم ایسی تھی کہ جب ان کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تو جہاں ان کے اندر بت پرستی، شرک پرستی، یہ ساری چیزیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ماننا، وقت کے نبی کو جھٹلانا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر سب سے بڑی جو خرابی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا تھے۔ وہ اپنی فطری خواہش کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس کو وہ غیر فطری طریقے سے پورا کیا کرتے تھے، غیر فطری طریقے سے پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو روکا تو وہ بجائے اس کے کہ اس سے باز آتے تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ اس لوط علیہ السلام کو اپنی قوم سے نکال دیجئے، یہ بڑا پاک بنا پھرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو نکال دیجئے۔ محترم سامعین کرام، اب ان کے اوپر پھر کیا ہے، عذاب آیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے سخت عذاب ان کے اوپر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، اس غیر فطری اور اس غیر فطری عمل کو کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت ان پر عذاب اتارا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عذاب تو ان پر یہ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ کہ ان کی نگاہیں، ان کی نگاہ اللہ تعالیٰ نے ضبط کر لی، یعنی ان کی نظر جو ہے وہ چلی گئی، ایک طرح سے اندھے ہو کر رہ گئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا کیا کہ ان کی بستی کو نیچے اٹھایا اور اٹھا کر الٹا دیا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ٹھیک ہے نا، ان کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر الٹا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ان کی جو بستیاں تھیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کی آبادی، تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک ہی پر کے ساتھ اٹھایا اور بالکل اتنا اوپر لے گئے کہ آسمان پر اور ان کے کتوں کی اور ان کی آوازیں مطلب اتنا اونچائی میں لے گئے، اتنی ہائٹ پر لے گئے اور وہاں سے اس کو کیا ہے پلٹ دیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کیا ہے کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ٹھیک ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا ہے، اس بستی کے اوپر کیا کر دیا، یا ان لوگوں کے اوپر پھر پتھروں کی بارش ہوئی، پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ سخت ترین عذاب ان کے اوپر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اتارا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بستی جہاں پر یہ پھر عمل، یہ لوط علیہ السلام کا یہ جہاں بستی لوگ رہتے تھے، وہاں پر جو بحر مرداد ڈیڈ سی جو ہے، آج بھی وہاں پر بطور عبرت کے لوگوں کو کیا ہے، عبرت دلا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے کیا کر لیجئے، بچا لیجئے۔ بہرحال خیر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کی برائی کو بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں سے 7 قسم کے افراد ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت اتارتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ان میں سے ایک قسم کے وہ افراد ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ لعنت کرتا ہے، 3 مرتبہ لعنت بھیجتا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ قسم کے لوگ ہیں جن پر 3 مرتبہ لعنت کی جاتی، من عمل عمل قوم لوط، کہ جو قوم لوط والا کیا ہے یہ غیر فطری عمل کرتا ہے، اس کے اوپر کیا ہے 3 مرتبہ لعنت کی جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اس غیر فطری عمل کرنے والے کے اوپر بار بار لعنت کے اور اس قسم کے افراد کو، اس قسم کے الفاظ کو کیا کیا، بیان کیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعن طعن کرنے والے نہیں تھے، لیکن اس بدفعلی کے اوپر اور اس ہم جس پرستی کے اوپر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار کیا کی، لعنت کی ہے۔ محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں بھی ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس طرح کا بدفعلی کرے، غیر فطری عمل کرے،
فرمایا کہ فاقتلوا الفاعل والمفعول، کہ ایسے فاعل اور مفعول کام کرنے، اس گندا کام کرنے والے اور گندا کام کروانے والے، ان دونوں کے اوپر کیا کر دیا جائے؟ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرات خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے خلافت کے اندر بھی ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے اندر ایسا ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ کر بھیجا، ساری ڈیٹیل بھیجی کہ ایک ایسا یہاں پر مرد ہے، اس کے ساتھ اس طرح غیر فطری عمل کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو چنانچہ جب یہ لکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو بلایا، اکٹھا کیا اور پوچھا۔ اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے بارے میں حدیث کے اندر کڑی سے کڑی سزا بیان کی گئی ہے کہ کیا کہ اس کو جناب والا کیا ہے، قتل کر دیا جائے، اس کو اوپر سے پہاڑ کی چوٹی سے اس کو گرا دیا جائے، اس پر پتھروں کی بارش، پتھروں سے مارا جائے۔ تو فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو کیا کر دیا جائے؟ جلا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جلانے کا کیا ہے، حکم جاری کر دیا کہ ایسے شخص کو کیا کر دیا؟ جلا دیا جائے، یعنی سخت سے سخت سزا دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات فقہائے کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کی سزا وہ زانیہ والی ہے، زنا والی ہی ہے، کہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے اس کو لگائے جائیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کی سزا یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو یا تو اوپر پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر اس کو دھکا دیا جائے، یا دیوار کے نیچے کھڑا کر کے اس پر دیوار کو گرا دیا جائے، یا اس کو قتل کر دیا جائے وغیرہ ذالک، اس قسم کی سزائیں کیا ہیں اس کو دی جائیں۔ تو محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فعل، اس عمل سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے، اس قول سے بھی کیا ہے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایسے شخص کو کڑی سے کڑی کیا ہے سزا دی جانی ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک لعنت فرمائی، یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی کیا کہتے ہیں اپنا شادی شدہ ہو اور وہ اپنی بیوی کے پاس بھی اس طرح غیر فطری طریقے سے شہوت کو پورا کرے، فرمایا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے غضب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 4 آدمی ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبح ہوتی تو غضب نازل ہوتا ہے، اور شام ہوتی تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی ان کی ناراضگی کیا ہے برقرار رہتی ہے۔ ایک ان میں سے فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جو آدمی کیا کرے غیر فطری طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرے، یہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح و شام کو ہے کہ لعنت ہو رہی ہوتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ انتہائی برا فعل ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی کیا ہے ناراضگی کا اظہار کیا گیا، ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی اس دنیا کے اندر باقاعدہ اس کو قانونی حیثیت اور قانونی شکل دی جا رہی ہے۔ آپ یورپ کنٹریز کے اندر دیکھ لیجئے، برطانیہ کے اندر دیکھ لیجئے کہ انہوں نے باقاعدہ اس کا کیا ہے بل اور قانون اور لا بنا لیا ہے کہ اگر کوئی مرد کے ساتھ شادی کرتا ہے یا اس طریقے سے کوئی کرتا ہے تو ان کے ہاں کوئی نو پرابلم، کوئی اس طرح نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہو رہی۔ محترم سامعین کرام، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ہمارے نوجوان نسل بھی اسی ہم جنس پرستی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ کیا ہے جا رہی ہے، حتیٰ کہ بعض تو ایسے کہ اگر ان کی شادی یا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہاں کچھ فیلنگ ہی نہیں ہوتی، یعنی شادی جو فطری عمل اللہ تعالیٰ نے انسان کی شہوت کو پورا کرنے کا ایک جائز اور فطری ذریعہ رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس نکاح کو پروموٹ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر فیلنگ ہی نہیں آتی، ہمیں کچھ یہاں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ محترم سامعین کرام، یہ ہم اپنے اخلاق کی انتہائی گری ہوئی کیا ہے پستی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، کہ جو شخص اس برائی کا اس طریقے سے ارتکاب کرے ان کو تکلیف دیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اب تکلیف پہنچانا کیا ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے یا یہ تھوڑی بہت ہی سزا، لیکن یہ بھی کیا ہے اب یہ منسوخ ہو چکی ہے، بلکہ یہ دیگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزا بیان کی ان حدیث کے پیش نظر یہ سزا اب منسوخ ہے، وہ سزا دی جائے گی۔
میرے شیخ بھی فرمایا کرتے تھے کہ فرماتے ہیں بلکہ کہ یہ سور اور کتوں والا کیا ہے کام ہے. عبداللہ شاہ فیروز میمن صاحب مدد یہ کتوں اور سور والا کیا ہے کام ہے کہ جو جوان اپنی جوانی کو گٹر لائن کے اندر کیا کرتے ہیں ضائع کرتے ہیں. فرمایا کہ وہ توبہ طائب ہو جائیں ورنہ اللہ کا عذاب ان پر بہت سخت کیا ہے آئے گا. فرمایا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا توبہ طائب ہو جائیں اپنی اصلاح کر لیں تو اس سے کچھ ڈارو. اب ان کو برا بلا مت کیجیے. اللہ تعالیٰ کس کی کیسے توبہ قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بہرحال کیا ہے کھول کر رکھا ہے. ان اللہ کان توابا رحیما. اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کو قبول کرنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں. مزید اس توبہ کے متعلق کل کے آنے والی آیات کے اندر 10 کے اندر ذکر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.